برادران اسلام، ہمارے معاشرے میں اکثریت میں دل کی ایک ایسی بیماری پائی جاتی ہے جسے ہم نہ بیماری سمجھتے ہیں اور نہ ہی ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اور وہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے انسان کی نیکیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں اور اللہ رب العزت اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور آپس کے اندر دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس بیماری کا نام ہے حسد۔ کیا نام ہے؟ حسد۔ بعض حکماء کہتے ہیں ثلاثۃ لا یہنأ لصاحبها عیش، تین چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوتی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الحقد والحسد وسوء الخلق، بغض، حسد اور بد اخلاقی۔ یہ تین چیزیں جس آدمی کے اندر ہوں گی اس کی زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، بغض، حسد اور بد اخلاقی۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے جو بہت ساری بیماریوں کو جنم دیتی ہے۔ نفرت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے، عداوت، دشمنی اور حسرت، بغض، ناراضگی، ڈپریشن اور غم کا انسان شکار ہو جاتا ہے اس حسد کی وجہ سے۔ اب حسد سمجھیں، حسد کہتے کسے ہیں؟ علماء کہتے ہیں تمنی زوال النعمت عن صاحبها، اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے چھن جانے کی تمنا کرنا، یہ حسد۔ یا کرہ النعمت عند الغیر وتمنی زوالها، کسی کے ہاں نعمت کو ناپسند کرنا اور اس کے زوال کی تمنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے رکھا ہے جو میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے، تو دل میں تمنا کرنا کہ اس کے پاس کیوں مال ہے، میرے پاس کیوں نہیں، کاش اس کو کاروبار میں نقصان ہو جائے، اس کا مال اس سے چھن جائے، یہ حسد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عزت دے رکھی ہے اور اس کی عزت دیکھ کر مجھے اور آپ کو تکلیف ہو، اس کو عزت کیوں ہے، اس کی عزت کیوں کی جاتی ہے، تو یہ حسد ہے، اور کوشش کرنا کہ اس کی عزت برباد ہو جائے۔ اللہ نے کسی کو شہرت دے رکھی ہے، اللہ نے کسی کو گاڑی دے رکھی ہے، تو تمنا کرنا یہ گاڑی اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے، کاش اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کاش اس کا نقصان ہو جائے، یہ حسد ہے۔ حسد کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس نعمت کے چھن جانے کی کوشش کرنا، یہ کبیر ترین صورت ہے۔ اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو بندہ اس سے حسد کا شکار ہو جائے اور کوشش کرے کہ کسی طرح اس سے مال چھن جائے، یہ بدترین صورت ہے۔ اور دوسری حسد کی صورت یہ ہے کہ انسان
کسی کے پاس اللہ نے کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس کے زوال کی تمنا تو کرے، مگر اس نعمت کے چھن جانے کی عملی طور پر کوشش نہ کرے، یہ دوسری صورت ہے، اور دونوں ہی حرام صورتیں ہیں۔ تو حضرات پھر سنیں، حسد کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے زوال کی تمنا کرنا یہ حسد ہے، اور عملی طور پر اس نعمت کے چھن جانے کی کوشش کرنا یہ کبھی ترین بری ترین صورت ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، کسی کے پاس مال ہے، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے پاس مال ہے اور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، تو آپ اس سے رشک کر سکتے ہیں کہ یا اللہ اس کے پاس مال ہے، جس طرح تو نے اسے مال دیا ہے نا، کاش تو مجھے بھی مال دے، اور جس طرح یہ تیری راہ میں خرچ کرتا ہے میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ اسے کہتے ہیں رشک۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تعلیم دے رکھی ہے، قرآن کا علم دے رکھا ہے، قرآن کا حافظ اسے بنایا ہے، اور قرآن کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے، آپ اسے دیکھ کر اللہ سے یہ دعا کریں، یا اللہ جس طرح تو نے اس کو قرآن کا علم دیا ہے، جس طرح تو نے اس کو حافظ قرآن بنایا ہے اور دن رات یہ قرآن پڑھتا ہے پڑھاتا ہے، اے اللہ کاش مجھے بھی ایسا ہی علم تو عطا کر دے، میں بھی اس کی طرح میں بھی دن رات قرآن پڑھوں پڑھاؤں سیکھوں سکھاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی ایسے ہیں جن سے رشک کیا جا سکتا ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ لا حسد الا فی اثنتین، صرف 2 آدمی ہی قابل رشک ہیں، 2 آدمیوں سے رشک کیا جا سکتا ہے۔ رجل آتاہ اللہ القرآن فہو یقوم بہ آناء اللیل و آناء النہار، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن دیا، قرآن کا علم دیا، اور وہ دن رات کے اوقات میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، اور اس قیام میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے، اس آدمی پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، دوسرا وہ جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ دن رات کے اوقات میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس پر بھی رشک کیا جا سکتا۔ رشک جائز ہے، اس میں نعمت کے زوال کی تمنا نہیں ہوتی کہ اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے جس طرح یا اللہ تو نے اسے نعمت دی ہے نا مجھے بھی عطا فرما، یہ اسے کہتا ہے رشک۔ ہمارے معاشرے میں حسد بہت زیادہ ہے، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو حسد سے پاک ہو الا ماشاء اللہ۔